علی رسول اللہ ذمہ داران مکتب تعاونی جنوب مکہ فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور شرکائے اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کا یہ اجلاس مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیہ جالیات جنوب مکہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کا جہاں یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں کی تکریم کی جائے اور عزت افزائی کی جائے جو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے مسابقہ میں شریک ہوئے تھے اور نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، وہیں پر ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا بیان رکھا جائے جس سے ہمارے دل، ہمارے ایمان سے منور ہو جائیں۔ الحمدللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور ہم اپنے بھائی برادران الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شدید مصروفیات کے باوجود اور شدید تھکاوٹ کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج یہاں آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ میں اپنی جانب سے، اپنے متعاونین کی جانب سے، مکتب تعاونی جنوب مکہ سے اور شرکائے اجلاس کی جانب سے شیخ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اس اجلاس کے چند فقرات ہیں، اور ان فقرات میں سب سے پہلا فقرہ تلاوت کلام مجید کا ہے۔ میں برادر عزیز سعید الرحمان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سعید الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق اللہ. اب دوسرا فقرہ استقبالیہ پیش کرنے کا ہے. استقبالیہ پیش کریں گے مکتب تعاونی جنوب مکہ کے داعی عتیق الرحمان محمد سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، جس گھڑی کا شدت سے انتظار تھا اور جس شخصیت کے لیے آپ بے قرار و بیتاب تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. مسرت و شادمانی کی ان مبارک ساعتوں میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد و توعیہ جالیات جنوب مکہ اور اس کا ذیلی ادارہ مندوبیہ دعوت و توعیہ جالیات کاکیہ اور اردو کمیونٹی کے ذمہ داران، خاص طور پر استاد محترم فضیلت الشیخ طاہا سعید خالد حفظہ اللہ کی جانب سے میں اپنے شیخ فاضل اس مجلس کے مہمان خصوصی و مقرر اور کتاب و سنت کے بہترین داعی فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ اور آپ تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. حیاکم اللہ و مرحبا بکم. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہم کو اسی طرح جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، ہم میں کا کون ہے جو اس بزم کے روح رواں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ سے واقف نہ ہو؟ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد سے تاحین مکتب توعیت الجالیات فائل سے منسلک ہو کر آپ مسلسل کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں. آپ کا دائرہ عمل صرف حاصل ہی نہیں بلکہ مملکت کا ہر علاقہ جہاں اردو کمیونٹی موجود ہے اور اس طرح مملکت کے باہر مختلف علاقوں کا بھی آپ مسلسل دعوتی دورہ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ عقیدہ توحید کی اشاعت اور باطل کا پردہ چاک کرنے میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جہاں متلاشیان حق کو آپ کی تقاریر اور بیانات سے ہدایت نصیب ہوئی، وہیں پر بدعت وہ شرک کے پجاری آپ کے خلاف صف آرا ہو گئے، جیسا کہ انبیاء اکرام کے ساتھ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 31، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا ہے اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. میرے دوستو، سچ ہے دعوت و تبلیغ کا کام پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی مالا ہے. اس میں داد تحسین کے بجائے تان و ملامت اور خشت زنی حصے میں آتی ہے. حضرات، ابتلا و آزمائش کی کٹھن ساعتوں میں داعی حق کی تسلی اور دل بستگی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اور ہر دور میں نبیوں و رسولوں کے ساتھ اور داعیان حق کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا گیا ہے. مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر صالحین، پھر
درجہ بدرجہ نیک لوگ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، دل بر ہم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے دوستو، یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آخر میں دوبارہ آپ حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے سامعین سے خطاب فرمائیں۔ شیخ کی تقریر کا عنوان ہے محاسب نفس اور نیا سال۔ کیونکہ نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے، اسی مناسبت سے یہ عنوان شیخ کو دیا گیا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ کی حفاظت فرمائے اور دین حق کی مزید خدمت کے لیے حوصلوں اور ہمتوں سے نوازے، اور اسی طرح فضیلت الشیخ سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے رہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل فون بند کر کے توجہ کے ساتھ فضیلت الشیخ کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات سننے اور حق بات کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال تعالى في مقام آخر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 8 دسمبر سن 2000
10 کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توسیع الجالیات مکہ المکرمہ کے زیر اہتمام اس جامعہ کے اندر، جامع مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس اور نیا سال۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس مبارک کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہماری نیکیوں اور ہماری بھلائیوں میں ترقی اور رتبوں میں بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، چند اہم اور نہایت ہی ضروری باتیں جو دنیا اور آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گی اور کہی جائیں گی، آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں اور نہایت اطمینان اور سکون سے تشریف رکھیں۔ ایسی مبارک مجلسیں اور ایسے مبارک اور مقدس شہر میں، جو دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے برتر اور بالا شہر، جس سرزمین مقدس کی قسم اللہ عز و جل نے کھائی، جو نبیوں کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، محبت وحی، سب سے پہلے وحی کے کلمات جہاں اترے، قرآن کریم جیسی عظیم الشان اللہ عز و جل کی کتاب کا پہلا درس، پہلا سبق جن کی فضاؤں میں گونجا، وہ سرزمین جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا مسکن ہے، مکہ المکرمہ، آپ ایسے مقدس اور محترم اور مبارک اور بابرکت سرزمین پر ہیں جس کے بارے میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں کے باشندوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی نعمتوں سے اے اللہ انہیں نوازتا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں جہاں آج ٹکی ہوئی، جہاں آنے پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ابھی چند دنوں پہلے اسلام کے سب سے آخری اور عظیم الشان رکن حج سے یہ شہر فارغ ہوا ہے، اور آپ حضرات بھی فارغ ہوئے ہیں، اور لوگ دھیرے دھیرے اپنے اپنے وطنوں کو جہاں سے سمٹ کر اس سرزمین پر آئے تھے اب واپس ہونے لگے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سب کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطنوں میں واپس لے جائے، اور اللہ عز و جل جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ انہیں پھر دوبارہ یا پھر کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اللہ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے مبارک اور ایسی مقدس سرزمین پر آپ موجود ہیں، یہ رب ذوالجلال کی قسم اس جیسی مقدس اور اس جیسی بابرکت اور محترم سرزمین دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود نہیں۔ آپ غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ایسی مقدس سرزمین اور ایسے مبارک سرزمین میں جہاں نبی کا بچپن گزرا، جہاں قرآن کریم کی آیتیں اتری، جو اللہ کا گھر، جہاں فرشتے، وہ بیت معمور خانہ کعبہ جس کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جو بیت معمور ہے ایک دوسرا خانہ کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے انسانوں کے لیے یہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا مکہ مکرمہ کے اندر، اسی کے بالکل اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بیت معمور سے کوئی پتھر زمین کی طرف گرایا جائے تو سیدھے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آ کے رک جائے۔ وہاں بیت معمور ہے اور وہاں فرشتے مسلسل شب و روز طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے انہیں ایک دفعہ طواف کرنے کی اجازت ملتی ہے،
ایک دفعہ طواف کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اسے پھر دوبارہ قیامت تک طواف کرنے کی اجازت 70,000 فرشتے شب و روز اس کے طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، یہ سب غیب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے ان کی تعداد کو، ان کی کثرتوں کو، لیکن جو ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسے ہم جانتے ہیں۔ تو ایسی مقدس سرزمین میں ہم اور آپ موجود ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہماری سعادت اور ہماری خوش نصیبی کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ، انسان محترم بننے کی کوشش کرتا ہے، زمین کسی کو محترم نہیں بناتی۔ اس زمین کے مقدس ہونے سے، اس زمین کے محترم ہونے سے، اس شہر کے عظیم ہونے سے، اس شہر کے بابرکت ہونے سے کوئی آدمی یہ سوچ بیٹھے کہ یہ انسان بھی بابرکت ہے، یہ آدمی بھی گریٹ ہے، یہ آدمی بھی بہت ہی عظیم ہے، یہ آدمی بھی بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنے ماضی کو اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اسی سرزمین پر جہاں بلال حبشی ہوا کرتے تھے، جو ایک غلام کالے کلوٹے جنہیں انہی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کے گلوئے مبارک پر ان کا مالک اپنے پیر کو رکھ کر کے ان کو دباتا تھا، کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، انہوں نے زناکاری نہیں کی تھی، انہوں نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کو تھپڑ نہ مارے تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، انہوں نے کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی تھی۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ روئے زمین پر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، جن کی بھی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ سچا معبود حقیقی ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند عرش اعظم کے اوپر موجود ہے، وہ ہے اللہ عز و جل، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے جو معبود حقیقی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کا مستحق اور حقدار، یہی جرم تھا ان کا، اس کی سزا بھگت رہے تھے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کالے کلوٹے غلام کو کیا منزلت عطا فرمائی؟ میرے عزیزوں، میں نے موضوع سوچا، محاسبہ نفس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور ہے یہ ہے محاسبہ کرو، ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بتلایا زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی ہیں، شہر کسی کو معزز اور محترم نہیں بناتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان مٹی کا پتلا اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے عمل سے اللہ کے رحم و کرم کا مستحق بنتا ہے، اور اپنی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں اور بے ایمانیوں سے اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کا جو ہے ذمہ دار بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت بلال حبشی کالا کلوٹا نبی کا غلام، اللہ اکبر، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ مکہ میں پیدا بھی نہ ہوئے، وہ کہیں اور سے آئے، کیا مقام اور رفعت اللہ نے عطا فرمائی۔ کسی مکہ کی سرزمین پر معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہیں سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب یہیں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے پھر عرش کا اور آسمانوں کا سفر، اللہ سے ملاقات اور وہاں سے پھر واپسی اور نبیوں کی امامت بیت المقدس کے اندر جب واپس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اسی کالے کلوٹے غلام بلال حبشی سے کیا فرمایا؟ کہا بلال میں جس شب معراج میں گیا ہوا تھا اور جنت کی میں سیر کر رہا تھا، جنت کے گلیاروں کو میرا رب مجھے دکھا رہا تھا، اور میں جنت کی سیر جب کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی قدموں کی آہٹیں سنی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ، کیا رفعت اور کیا مقام ہے۔
میں نے جنت کی گلیوں میں تیرے چلنے کی آہٹیں سنی ہیں۔ بلال کو تو پتا بھی نہیں تھا، بلال تو یہاں سو رہے تھے۔ بلال کو کیا پتا کہ ان کا نبی آج کہاں اور کس کس مقام سے گزر کر اور کہاں کہاں پہنچ پر بھی چلیں، جہاں جبریل ٹھہر جائیں اس کے آگے اللہ اکبر ایک بشر اپنے پیروں کو رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نبی کا معجزہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام اور یہ رفعت اور یہ بلندی کیوں ملی حضرت بلال کو؟ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگر مکہ میں پیدا ہونا ہی سب سے بڑی بلندی اور رفعت کا سبب ہے تو اسی مکہ کے اندر ابو جہل بھی رہا کرتا تھا، اسی مکہ کی وادیوں میں عتبہ بھی رہا کرتے تھے، اسی میں شیبہ بھی تھا، اسی میں ابو جہل بھی تھا، اسی میں ابو لہب بھی تھا، اسی میں دشمنان رسول بھی تھے، اسی میں کلمہ توحید سے بغاوت کرنے والے بھی موجود تھے، اسی میں صحابہ کرام کو ستانے والے بھی موجود تھے، اسی میں نبی کائنات کے سر مبارک پر اوجھڑیاں رکھنے والے بھی موجود تھے، گلوئے مبارک کو رسیوں یا کپڑوں سے یا رومالوں سے باندھ کر گلے گھونٹنے والے بھی موجود تھے، یہیں پر پیغمبر اسلام کو مارنے والے بھی موجود تھے، کنکر و پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے بھی موجود تھے، یہیں پر وہ بھی موجود تھے جنہوں نے 3 برس کی مدت میں پیغمبر اسلام کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر کر کے اللہ کے نبی کو، ان کے خاندان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو تنگ بھی کیا تھا۔ سب موجود تھے، لیکن یہ سارے کے سارے فی نار جہنم ہوئے۔ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مکہ نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، سرزمین پر مقدس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ خانہ کعبہ کی تولیت نے ان کے متولی ہونے نے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے نے، خانہ کعبہ کی جاروب کشی کرنے نے، خانہ کعبہ کے دروازوں اور غلافوں کو چومنے نے، خانہ کعبہ کی نظافت اور صفائی کرنے نے، آب زمزم کے پلانے نے، کنووں کی حفاظت کرنے نے انہیں کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ شہر مقدس نہیں بناتی ہیں، جگہ کی نسبت سے کوئی معزز نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، مقدس بنے وہ جنہوں نے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی مکے کی سرزمین میں غار حرا، جہاں آپ لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، اس وادی سے اتر کر اور جب لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگوں، آج مجھے ایک وحی ملی ہے، ایک اشارہ ملا ہے، ایک اللہ کا فرشتہ آیا اور اس اللہ کے فرشتے نے مجھے ایک بات بتلائی ہے، اے مکہ کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس لا الہ الا اللہ جو بندہ، معلوم کیا ہوا کہ آپ اور ہم اس شہر میں موجود ہیں، اس وجہ سے محترم نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے مقدس نہیں ہو سکتے۔ زمین کو تو اللہ نے مقدس بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ سرزمین مکہ کو تو اللہ نے محترم بنایا، اس نے اس سرزمین کو پوری دنیا کی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی زمینیں موجود ہیں، یورپ میں بھی موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں، جناب علی مشرق میں بھی موجود ہیں، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، دنیا کے گوشے گوشے بہت ہیں، سب اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان سارے زمینوں میں نظر انتخاب اگر رب ذوالجلال کا پڑتی ہے تو کہاں پڑتی ہے؟ سرزمین مکہ پہ پڑتی ہے، حجاز مقدس پہ پڑتی ہے، اس مقدس عرب کی سرزمین پر پڑتی ہے۔ اللہ نے اس شہر مبارک کو شہر مقدس بنایا، اللہ نے اسے بلد امین کہا، اللہ نے اسے ام القری کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دنیا کی ماں، دنیا کی بستیوں کی ماں، قریوں کی ماں، ام القری۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنے آپ کو احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہاں موجود ہیں تو دنیا کے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میری بستی کا آدمی، میرا پڑوسی، میرے خاندان کا آدمی مکہ مکرمہ میں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، غرض نہیں ہے قطع نظر اس کے، لیکن دنیا والے آپ کو بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے بھئی آپ سعودی عرب میں کہاں کام کرتے ہیں، کہنے والا آپ سنتے ہیں، آپ کے گھر والے جانتے ہیں، اگر آپ سے سوال ہوا تو آپ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہوں، گھر والے کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہوں، رشتہ دار کہتے ہیں میرا بیٹا مکہ مکرمہ میں کام کر رہا ہے، میرا بھائی مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے، سب کچھ مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ اپنے نفسوں کا، ہم کو اپنے نفسوں کا احتساب کرنا چاہیے،
سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، اگر ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اگر ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ پھر آخر اس میں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہماری تاریخ بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے، حدیث بتلاتی ہے، اور جناب علی ہماری ہسٹری، ہمارا اتہاس بتلاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بتاتے ہیں کہ زمینیں مقدس ہوں، مبارک ہوں، شہر مبارک اور مقدس ہو، اس کی وجہ سے انسان مکرم اور محترم اور مقدس اور معزز اور مکرم نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کا اپنا خود کا کردار، اپنا خود کا عمل، اپنا خود کا اخلاق، اس کا اپنا خود کا ایمان اور اس کا اپنا خود کا عقیدہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مقدس لوگوں کا، محترم لوگوں کا، معزز لوگوں کا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو، ان کے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور عقیدہ نہ ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات اور طلحہ اور زبیر اور دیگر صحابہ کرام جیسا ایمان اور عقیدہ اگر ہمارا نہ ہوگا، ہمارا عمل اور اخلاق نہ ہوگا، ہمارا معاملہ نہ ہوگا، تو یاد رکھو یہاں رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ، بلکہ اگر ان کے الٹا کریں گے، اگر ان کے خلاف کریں گے، تو یاد رکھو دوسری جگہوں میں تو اللہ عز و جل نے ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے، دو نہیں رکھی ہے، ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے، دو گناہ کی سزا دو ہی رکھی ہے، تین گناہ کی سزا تین ہی رکھی ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ کی بات جس طرح یہ مقدس اور محترم ہے، جس طرح یہاں ایک کے بدلے اللہ دو نیکیاں عطا فرماتا ہے، دو نیکی کے بدلے اللہ چار نیکیاں عطا فرماتا ہے، نیکیاں جس طرح زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح نیکیاں کا بدلہ اللہ بدلہ دوگنا دیتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بدلہ بھی اس مقدس سرزمین پر اللہ دوگنا عطا فرماتا ہے۔ غور کرو، سوچ لو کہ ہم کہاں ہیں، اپنے اپنے نفسوں کا احتساب کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ احادیث کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور کیوں پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے لوگوں، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خیر تو آپ الحمدللہ آج کی یہ مجلس ایسی مقدس اور محترم اور معزز سرزمین پر ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تمہید کے بعد اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ زمینیں اور شہر کسی کو مقدس اور محترم نہیں بناتے، اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم خود اس لائق بنیں گے۔ زمین اچھی ہو، بارش ہو، زمین اچھی ہو، تب جا کر کے وہاں سبزے اگتے ہیں، ورنہ بارش تو بہت ہوتی ہے۔ اسی زمینوں میں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو جناب علی پانیوں کو جمع کر لیتی ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، خود کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی زمینیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جناب علی بارش ہوتی ہے، خود بھی جذب کرتی ہیں وہ زمینیں پانی کو، پیتی بھی ہیں، اور پھر وہاں سے سبزے بھی اگتے ہیں، پھل فروٹ بھی اگتے ہیں، دال دلہن بھی پیدا ہوتے ہیں، چاول گیہوں بھی پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان جنات سب فائدہ اٹھاتے ہیں، چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جناب علی جانور چوپائے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غرض پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ زمین اس پانیوں کو جذب کر لیتی ہے اور پھر نیچے سے سبزے اگاتی ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دن رات بارش ہو تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہاں وہ خود بھی کوئی فائدہ زمین اٹھاتی ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی دوسروں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چٹیل زمین بارش ہوئی اور پھسل کر کے وہ بارش پھر چلی گئی کہیں نہروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، نہ اسے فائدہ، نہ اس نے خود فائدہ اٹھایا، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھایا۔ ایسے نہ بنو ایسے کہ یہ قرآن و سنت کی برکھا اور یہ سرزمین مکہ اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور قرآن و حدیث کی باتیں، میرے بھائیوں، میرے معزز دوستوں، اے مسلمانوں،
اے مسلمانوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں کتنے مغرور میں ڈال رکھا ہے۔ واللہ ایک دن موت، ایک دن اجل تمہارے سرہانے آ کے کھڑی ہوگی، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آگے کھڑا ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو جانا ہے۔ یہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا یہ رات اور دن کا جو آنا اور جانا ہے، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس میں کیا، اس اختلاف میں، اس پیدر پہ آنے اور جانے میں، اے بار الہ، اس میں کیا ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں کیا نصیحت ہے، اس میں کیا دروس ہیں، اور اس میں کیا ہمارے لیے فوائد ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اس کے اندر فوائد ہیں۔ اے لوگوں سنو، یہ رات اور دن جو تم گزارتے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح پگھل رہا ہے جس طرح سے کہ پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو نمک پگھل جاتا ہے۔ ابھی 1431 گزرے ہوئے 2 دن ہو رہے ہیں، اور ہم 1432 کے اندر ہم نے قدم رکھ لیے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس بندے نے 1431 کا آپ محاسبہ کریں، ایک ایک مہینے کو اپنے دماغوں میں رکھیں اور 12 مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ احتساب کریں، سوچیں کہ ہم نے اس میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے اس میں کتنی بھلائیاں کی ہیں، ہم نے اس میں ہمارا کیریکٹر کیا رہا، ہمارا ایمان کیسا رہا۔ اپنے ایمان کو دیکھیے، اپنے ایمان کو تولیے وزن کیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب کیلکولیٹ کرو یہاں پہ پہلے۔ اور ہر انسان، اللہ کی قسم، اس رب کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس قرآن کریم کو آئینہ بناتے ہوئے، اس اللہ کے کلام کو میزان بناتے ہوئے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ترازو بناتے ہوئے، اللہ عز و جل کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ہر انسان اپنے جنت اور جہنم میں جانے کا خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی دنیا کے اندر اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن انسان اس کو میزان بنا کر، اس کو ترازو بنا کر، اپنے آپ کو اس کے کٹگھرے میں کھڑا کر کے خود پوچھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کیلکولیٹ کر سکتا ہے، اور خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ کیوں غفلت ہے؟ کلمہ آپ نے کیوں پڑھا ہوا ہے؟ ہم مسلمان کیوں ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے؟ نہیں، ہم اسلام کے اس حسین اور خوبصورت گھر کے اندر، محل کے اندر موجود ہیں اس لیے نہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں، اس دنیا سے رخصت ہوں، اور ہماری سانس ختم ہو اور موت کا فرشتہ ہمیں لے جائے تو ہم جہنم کے اندر جائیں۔ ہم اس لیے نہیں نمازیں پڑھتے، ہم اس لیے روزے نہیں رکھتے، ہم اس لیے حج نہیں کرتے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم اس لیے اچھے بننے کی کوششیں نہیں کرتے کہ ہم جہنم میں جائیں، بلکہ ہم اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے تاکہ ہم اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کریں اور جنت الفردوس میں ہمارا مقام ہو۔ اللہ سے یہی مانگتے بھی ہیں کہ اے بار الہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہمارا حصہ جنت الفردوس میں عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ ہماری آرزو، ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری چاہت اور ہماری حسرت بھی یہی ہے، اور ہماری اللہ عز و جل سے دعا بھی یہی۔ کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، تو جب یہ حقیقت ہے کہ ہم سب آپ جہنم میں نہیں جانا چاہتے، تو پھر فیصلے کی گھڑی موجود ہے، ہم خود فیصلہ کریں۔ جب ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ آنے والا لمحہ ہماری زندگی کا لمحہ ہے یا ہماری موت کا لمحہ ہے، ہم آگے قدم جو بڑھا رہے ہیں وہ موت کی طرف بڑھا رہے ہیں، کہ ہم کس کی طرف بڑھا رہے ہیں ہم کو یہ پتا نہیں ہے، تو ہم آخر کیوں خواب غفلت اور خواب خرگوش کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بیدار ہوتے؟ ہمارے دلوں پر کیوں نہیں چرخے لگتے؟ ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے؟ ہم کیوں نہیں متفکر ہوتے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہمیں کیوں نہیں اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں آتی؟ اور ایک بات اور بتاؤں گا، یہ یقینی طور پر فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ یاد رکھو، قرآن آج سے 1400 برس پہلے نازل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف وحی الہی ہیں، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی تحریف اور تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کرے گا
بھی اگر کوئی تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. ہم اس میں تبدیل اور تحریف ہونے بھی نہیں دیں گے، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس اسلام کو، اس دین کو، اس قرآن کو نازل فرمایا، اس حدیث کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم کو اس بات کا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک یہ دین اسلام جاری اور ساری رہے گا. اس کو مٹانے والے، اس کے اوپر قدغنے لگانے والے، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والے، اس کے اندر کچھ ہیر پھیر کرنے والے، اس کے اندر تحریف اور تغییر کرنے والے، اس کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، خود کلمہ پڑھ کر مسلمانوں جیسی شکل و صورتیں بنا کر، مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والے، مسلمانوں کو برباد کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوں گے. لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک اللہ اپنے بندوں سے یہ کام لیتا رہے گا کہ جس طرح مائیں چاولوں کے اندر پڑے ہوئے ان کنکریوں کو اور ان پتھروں کو جو چاول سے بھی زیادہ چھوٹے اور حقیر ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں چن چن کر کے اپنے اپنے برتنوں سے نکال کر کے پھینک دیتی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ایسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے کہ اسلام کے چہرے پر جو بھی گرد و غبار آئیں گے، قرآن اور احادیث کے اندر جو بھی کوئی تحریف و تبدیل یا اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن انشاءاللہ اس کی نقاب کشائی کرتے رہیں گے، اس کو پردہ فاش کرتے رہیں گے، امت کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس کے لیے چاہے ان کی گردنیں چلی جائیں، چاہے ان کے خون سے زمین کو لالہ زار بنا دیا جائے، چاہے انہیں قید و بند کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہوی. اور یاد رکھو اس اسلام کو، اس قرآن کو، اس دین حبیب کو اور اس دین رسول کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا خود کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں نے اس اسلام کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور آج تک پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں. مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا. رب نے یہ قرآن نازل فرمایا اپنے نبی پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا حق دے کر کے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ رب وہ ہے جس نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے اور عمل صالح دے کر کے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ کائنات کے تمام ادیان اور کائنات کے تمام مذاہب، کائنات کے تمام اوہام و خرافات، تمام خیالات اور تمام مذنات اور تمام افکار اور تمام فلسفے اور تمام حکمتیں منسوخ کر کے اس میں صرف رب کے قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اجارہ داری ہوگی، اور کسی کی اجارہ داری چل سکتی؟ یاد رکھو، یہ ہمارا ایمان عقیدہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنو، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اللَّهُ لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون یا تفلحون، لعلكم تتقون. اللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک پر ان آیات کو جاری فرمایا اور کہا ہے میرے حبیب، میرے بندوں سے واضح طور پر دو ٹوک میں یہ بات کہہ دو کہ اے لوگو، یہی میری سیدھی راہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میری صراط مستقیم ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو اسی صراط مستقیم کی اتباع کرو، اسی صراط مستقیم پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ بہت سارے سبل ہیں. سبیل کی جمع سبل. سبیل وہ نہیں جو آپ کے دماغوں میں سبیل کا نام لے کر کے بھی آ گیا ہوگا.
یہ میری بڑی بری عادت ہے، آپ اسے عادت کہہ لیں، بری کہہ لیں، اچھی کہہ لیں، پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہے بات دماغ میں، تو میں ذرا پردہ ہٹا دیتا ہوں۔ لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے، یار تم بڑا کھول کے بیان کر دیتے ہو۔ سبیل نہیں جو ہمارے ملکوں میں چوراہوں پہ لگی ہوتی چلو اگر وہی سبیل مان لو تو اللہ کہہ رہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان سبیلوں کے پاس مت جاؤ، ان اعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا، یہ مقصد نہیں ہے اللہ۔ میں نے اس کو کہتے ہیں نا جس کا جوتا اسی کے سر، میری عادت ہے میں ذرا سا پنچ لگاتا ہوں، تھوڑا سا لگا دیتا ہوں، اور یہ پنچ بہت بھاری پڑتا ہے میرے لیے کہیں کہیں۔ 8-10 مہینے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈھکیلا گیا مجھے، لیکن یہ سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بہت بڑی بات، کوئی بات نہیں۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں جو تھی نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری دعائیں، ہم نے کہا آپ ہی کی نہیں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں نے تہجد میں، سجدوں میں، مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ میرے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں کا ثمرہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ سوچو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا ہے۔ میں آپ سب کا، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میرے سننے والے بھائی بہن بچے، میں سب کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں، اللہ آپ کو معزز، محترم، مکرم بنا کے رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو آپ کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور اللہ سیدھے کہتے چلے جاؤ جنت کی، آمین یا رب، وہ غفور الرحیم۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ آج یاروں نے تو بہت سارے جال بچھائے تھے، ایسے کڑے کڑے جال کہ اللہ اکبر، اللہ ابھی تک موجود ہیں، وہ کانٹے موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا ہے، ابھی تو ضمانت ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا آسان کرے گا انشاءاللہ، بس دعا کرو۔ اب ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہاں میں یہی فوراً بتا دیتا ہوں ہتھیار کیا ہے، نہیں تو یار لوگ کیا کرتے ہیں، اب بہت بڑا ہتھیار ہے نا، اور خطرناک ہتھیار ہے، اتنا کٹ کر لیں گے کیسٹ سے، ہاں، اور جو میں آگے بتاؤں گا اس کو ختم کر کے کورٹ اور عدالت میں کہیں گے مائی باپ یہ دیکھو کہہ رہا ہے میرے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، اس کے پاس ہتھیار، جب اس کو ریپیٹ کریں گے ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار، یہ معراج ربانی بول رہا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، تفتیش کرو اس کے گھر میں کون کون سا ہتھیار موجود ہے، کوئی غیر نہیں، کوئی غیر نہیں، افسوس تو اسی بات کا ہے، کوئی غیر نہیں۔ تم یہ نہ کہو ہندو بیچارے، بولے بیچاروں کو تو فکر ہی نہیں، یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول مسلمان وکیل عوام بیوقوف بنایا ہوا ہے، کورٹ کو بھی، عدالت کو بھی، پولیس والوں کو بھی، سب کو گمراہ کر کے جھوٹ، اے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین پر اللہ جھوٹوں پر لعنت نازل فرمائے، اور انشاءاللہ وہ اپنے حشر کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہاں تو بغیر توبہ اگر مر گئے تو پھر تو جہنم مقدر ہے، کیونکہ اللہ یہ درگاہی، مزاری، قبوری، یہ سب یہ شرک کرنے والوں کو اللہ جنت حرام کر دیا، یاد رکھو، بد عقیدہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا، ارے بے عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، جس کا ایمان ہی گندا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ اللہ اکبر، اس قدر جھوٹ۔ شاید یہ رب کی مرضی تھی کہ یہ سفر بھی، یہ جیل کی یاترا بھی ہمارے لیے شبھ ہو جائے۔ چلو اللہ تعالیٰ اس جیل سے ہمیں محفوظ رکھے، دنیا کی جیلیں کیا ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان، بڑے اچھے لوگ ملے، چاہے جیل میں تھے چاہے پولیس والے، سب بیچارے اچھے تھے، ایسی بات نہیں تھی، سب حقیقتوں کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ سمجھواتا ہے نا اوپر والا دماغوں میں، اللہ۔ پچھلے ہفتے میری تقریر تھی وہاں بریدہ کے علاقے میں، حی البشر میں، وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں میرا موضوع تھا۔ اس میں ایک واقعہ ذکر ہوا اس واقعے کا کہ جب احسا سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو احسا کے امیر نے باہر نکالا اور کہا کہ احسا کے امیر نے
عثمان معمر سے کہا کہ ان کو اپنے شہر سے باہر نکالو درعیہ سے، ورنہ جو ہے کیا کہتے ہیں درعیہ یا وینا تھا غالباً، وہاں سے باہر نکالو نہیں تو ہم تمہارا خرچہ پانی بند کر دیں گے۔ تو اس نے باہر نکالا، اور بلکہ اس نے قتل کرنے کے لیے بھی روایات کے اندر آتا ہے ایک شخص کو مقرر کیا کہ انہیں ہمارے حدود سے باہر کر دو، اور راستے میں موقع پانا تو ان کو ختم بھی کر دینا۔ وہ گھوڑے پر، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب مجدد وقت شیخ الاسلام، وہ شخص پیدل تپتے ہوئے صحرا میں دھوپ میں، اللہ اکبر، پیدل چلتا ہوا، آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شخص۔ اس کا خود کا بیان ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی کہ اس شخص کو میں ختم کر دوں، اور جو میں نے کوشش کی کوئی رکاوٹ میرے سامنے ایسی آ گئی کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ یا اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت۔ میرے وکیل نے سپریم کورٹ سے آیا تھا، اس نے بتایا کہ سر آپ بامبے میں رہتے ہوئے آپ بچ کیسے گئے؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے 8 مہینے بھگوان، ہندو تھا بیچارہ، اس نے کہا 8 مہینے بھگوان نے آپ کی رکشا کی ہے، ورنہ آپ کے سر کی تو سپاری دی گئی ہے کہ اس شخص کو ختم کر دیا جائے۔ کس نے دی؟ غیر مسلموں نے نہیں، ہندوؤں کافروں نے نہیں، یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے میٹھے میٹھے بھائیوں نے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ ہمیں ختم کرنے کے چکر میں ہم ان کی زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں کہا کرتے تھے، لوگوں تم کیوں ملول خاطر ہوتے ہو، تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ یاروں نے بتلا دیا ہے کہ کس کی سنت میں گالیاں دینا ہے اور کس کی سنت میں گالیاں سن کر دعائیں دینا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے۔ اللہ ان بھولے بھالے بیچارے عوام کو ہدایت عطا فرمائے، جن کو ان مولویوں نے ان مرغے اور مسلم دبا کر اور زاربندے ڈھیلی کر کے کھانے والوں کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور انہیں گمراہ کرنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات سے، جو بھی بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے میں درخواست کروں گا، یارو تمہاری قبر میں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تم اکیلے آئے ہو اور اکیلے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اس لیے کسی مولوی، کسی پیر پگاڑے اور کسی صوفی اور کسی فلانی یا کسی ڈھکانی کا آپ اس دنیا کے اندر کوئی کہے دامن پکڑ لو، فلانا کر لو، ڈھکانا کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، رب کی قسم ہے، جب تک تمہارے ہاتھوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا دامن نہیں آئے گا، وہ دامن احادیث، کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور سنو، یہیں ایک بات اور بتاتا ہوں، پھر آگے میں بڑھتا ہوں کہ تم کہیں بھی رہنا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، سجن رے جھوٹ مت بولو، سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، وہاں گھوڑا ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اکا ہے، وہاں تنہا ہی جانا ہے۔ سجن رے جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہ بولو۔ تم جھوٹ بول کر کے کسی آدمی کی عزت و آبرو کو خراب کر سکتے ہو، کسی آدمی کو اذیتیں پہنچا سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم چلو اپنے آپ کو کچھ بھی کسی بھی مذہب کے کہہ لو، ہمارا مذہب تھا، کوئی بھی مذہب جھوٹ بولنے کو کا حکم، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ خود مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں میں بھی کسی نے بھی جھوٹ بولنا، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب لوگوں نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی ہو، اور جب بیٹا باپ ہی قاتل اور چور ہو تو بیٹا تو 2 ہاتھ آگے رہے گا۔ کسی بستی میں ایک آدمی تھا، کفن چور سے مشہور تھا، لوگ دفناتے میت کو، وہ میت کو ننگا کر کے آ جاتا، قبر کھود کے نیا کفن نکال کر کے لے آتا۔ پوری بستی کے لوگ پریشان تھے، یار یہ عجیب و غریب آدمی ایک دن بھی ہماری میت کو صحیح سلامت نہیں رکھنے دیتا، مردود، یہ رات کو جا کر کے کفن چوری کر لیتا ہے۔ بڑے پریشان تھے لوگ، بڑے پریشان، کیا کریں؟ آخر میں کیا ہوا، بہرحال صبر کیا لوگوں نے، لیکن جب وہ کفن چور مرنے لگا تو اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو بلایا، نصیحت کی کہ بیٹا زندگی بھر میں اپنے بستی والوں کی گالیاں، کان تشنی کھاتا رہا، سنتا رہا، بیٹا اب تو خیر میرا آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، لیکن تو کم از کم دنیا میں ایسا کام کرنا کہ تو کم از کم مجھے لوگ اچھا کہنے لگے، مجھے لوگ اچھا کہیں، تو ایسا کام کرنا
مجھے لوگ گالیاں نہ دیں، مجھے میرے لیے دعا کریں، ایسا کام کرنا۔ اس نے کہا ابا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ وہ مر گیا، اس کو دفنا افنا دیا بہرحال۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، بستی والوں میں دعائیں شروع ہو گئیں اس میت کے لیے۔ کیوں؟ اس کے باپ کے لیے۔ لوگ اس کے باپ کو بہت اچھا کہنے لگے۔ وجہ یہ باپ تو کفن ہی چوری کرتا تھا نا، یہ بیٹا کیا کرتا تھا، جب لوگ مردے کو سلا کے چلے آتے تھے دفنا کر، یہ رات کو جاتا قبر کھود کر پورا مردہ اٹھا کے لا کے دروازے پہ رکھ دیتا، پورا مردہ لا کے کھڑا کر دیتا تھا۔ اب لوگ جب صبح دروازہ کھولتے تو مردہ ان کے اوپر۔ لوگوں نے کہا اوفو، اس کا باپ بیچارہ کتنا اچھا تھا، اس کا باپ ہی اچھا تھا جو کم از کم کفن ہی چوری کرتا تھا، اس کا بیٹا تو اتنا خبیث نکلا کہ یہ پورا مردہ ہی لا کے کھڑا کر دیتا۔ اب جب اس نے یہ دعائیں سنی تو باپ کی قبر پہ گیا، کہا ابا خوش ہو جاؤ، لوگ تمہیں بڑی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ لیکن ایسا لوگ کرتے ہیں کہ جب مولوی ہی جھوٹ بولتا ہو تو مولوی پیر ہی جھوٹ بولتا تو اس کے مرید تو اس کو بہت بڑا نیکی کا کام سمجھیں گے۔ مثلا آپ کو سمجھا دیا گیا وہابی ہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ہاں یہ کافر ہیں، یہ جو ہے بدعقیدہ ہیں، یہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ فلاں، آپ کو سکھا دیں گے۔ اب سکھا دیا، اب آپ تو حضرت نے فرمایا ہے یہ داڑیاں ہیں، یہ پگڑ ہیں، اب آپ تو آمنا صدقنا خلاص۔ تو آپ جہاں بھی دیکھو گے کہو وہابی ہے۔ آدمی کو برا کہنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو کہہ دو کہ وہابی ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ حال ہے، ہمارے ملکوں کے اندر تو جہاں یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہوں وہاں آدمی کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہم تو کہتے ہیں سب کی سنو، سب کی سنو، سب کے جلسوں میں شریک ہو، سب کی تقریروں میں جاؤ، سب کی محفلوں میں شریک ہو، لیکن یارو اپنے دماغ کو کھلا رکھو۔ جو انسان رب کے قرآن کی بات کرے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص حدیث کی، صحیح احادیث کی بات کرے، وہی باتیں سراخوں پہ لے لو اور باقی باتیں اٹھا کر کے اسی کے حوالے۔ نہ ہم تمہاری قبر میں جائیں گے نہ اور کوئی جائے گا، نہ ہم تمہیں کہتے ہیں وہابی بنو، فلانی بنو، ڈھکانی بنو۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگ ہیں، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہتے ہوئے ان کے صحابہ کے نقش قدم پر ائمہ کرام، ائمہ اہل السنہ والجماعہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو داؤد، حضرت نسائی، ان سب کے نقش قدم پر چلو۔ یہی ایمان، ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بناؤ۔ ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے۔ یہ جو 14 صدی کے حشرات الارض اور یہ جو ڈپلیکیٹ مولوی بنے پھر رہے ہیں، یہ سب وہی ہیں کہ ایک نے جھوٹ بولا تو دوسرا، دوسرے نے تیسرا، یہ وہی ہیں جو اس کفن چور اور اس بیٹے کا مسئلہ ہے، وہ کفن چور تو کفن ہی چوری کرتا تھا تو مردہ ہی کھڑا کر دے رہا ہے۔ آج حالات یہی ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے سچویشن میں آپ کو دماغ کو کھلا رکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ نے فرما دیا ہے یہ میری سیدھی راہ ہے، اے لوگوں اسی سیدھی راہ پہ چلو، اتباع کرو اس کی، اور دیگر جو سبل ہیں، سبیلیں ہیں، راستے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ جو دائیں بائیں ہیں پگڈنڈیاں، یہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گی، بھٹکا دیں گی، ادھر ادھر کے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہی وہ وصیت ہے جو اللہ تمہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے وہ، کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ اس نے پیدا کیا تو صرف ایسے نہیں چھوڑا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، اس نے اپنا کلام نازل فرمایا قرآن کریم، اس نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اے نبی جاؤ میرے کلام کی تفسیر کرو، میرے کلام کی شرح کرو، میرے بندوں کو سمجھاؤ، صحابہ کو سمجھاؤ، اپنی امت کو سمجھاؤ۔ صحابہ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولو،
اور صحابہ نے اپنے بعد والے ساتھیوں کو سمجھایا، اور ہمارا وہی منہج ہے، ہمارا وہی دعوت کا طریقہ ہے، اور ہمارا وہی کردار ہونا چاہیے، اور وہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جو اس منہج اور طریقے پر نہ ہو گمراہ ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی مہر ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے۔ اب لوگوں نے جو اپنے اپنے راستے بنائے ہیں، سبل بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں، یہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، یہ سارے پگڈنڈیاں ہیں، گمراہیت کی طرف جانے والی ہیں۔ اے لوگو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر ایمان اس طرح ہو گیا جس طرح صحابہ کا تھا تو انشاءاللہ تم ہدایت یافتہ ہو، انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو۔ یہی منہج ہے، یہی ترازو ہے، یہی میزان ہے اپنے اپنے نفسوں کو تولنے کا اور احتساب نفس کرنے کا۔ اگر اس کے مطابق تمہارا ایمان اور عقیدہ ہوگا، تم جہاں بھی رہو گے، مکے میں نہ صحیح، تم ہندوستان میں رہے، تم پاکستان میں رہے، تم قبرستان میں بھی رہے، تو محترم اور مکرم رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زمینیں کسی کو محترم اور مقدس بولو بناتی، ورنہ ابو جہل یہی خبر ہے نا اس کی، جہنم، اور ابو طالب، چچا ابو طالب بیچارے، کیا ہوا؟ زندگی بھر بھتیجے سے محبت کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ آخر میں وہ کلمہ نہ ادا ہوا، کہاں گئے؟ ہاں، لوگ ایسی بھی پٹیاں پڑھائیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے قصے کہانیاں لا کر، کہ کسی کافر نے کسی سے مسافر، اس کا ہاتھ ہی جنت میں پہنچ گیا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی آپ سوچئے، ایک حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گیا۔ ابو طالب نے تو نبی کریم کو کندھوں پہ بٹھایا، گودوں میں کھلایا، پورے جسم کو جسم سے لگایا، کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، اسی مکے والوں تم بتلاؤ، مکے والوں، ابو طالب نے کیا۔ نبی کائنات سے سوال ہوا، پیارے نبی یہ بتلاؤ، چچا نے اتنی محنت کی، اتنی محبت کی اور اس قدر قربانیاں دی، چچا ابو طالب نے آپ کے لیے محبت میں، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ نبی کائنات نے فرمایا، فائدہ سنو، جہاں ان کو ایک فائدہ ضرور ملا ہے میری خدمت سے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے، اور عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ انگاروں کے جوتے ان کے پیروں میں پہنائے گئے ہیں، شولوں کے، اور جن کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ نبی کو کھلانے والا، نبی کی جوتیاں صحیح کرنے والا چچا، نبی کو محبت اور جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے والا، اللہ اکبر، اس کا حشر خود پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور آج کیا پدی کے شوربے اپنے آپ کو چلے ہیں، ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی جہنم سے آزاد۔ کیا بات ہے، چاہے بھلے بدعقیدہ، یہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اے دنیا کے لوگوں، آؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ آپ کا یہ پورا سال گزر گیا، آپ ایک ایک لمحے اپنی دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک دن، یہ رات اور دن کی آمد ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل، سب کو سب ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے اور سب کو موت کا یہ جام پینا پڑا، اور پیتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور انہیں بھی موت آئے گی اور انہیں بھی اس دنیا سے جانا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام آئے گئے، کتنے کتنے صالحین، نیک لوگ، بڑے لوگ، اچھے لوگ، بادشاہ لوگ، شداد، نمرود، حامان، سامان، پتہ نہیں کیسے کیسے شیطان، سب آئے اور سب گئے۔ کسی کو اس دنیا کے اندر ایک دن ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے جانے سے پہلے اللہ کے لیے محاسبہ نفس کرو، احتساب کرو، کیلکولیٹ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہنم کے جانے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ سنو، تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ برائیاں اللہ رب العزت، ایک بات بتاؤ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، آپ کھاتے ہو؟ بولو،
کوئی مسلمان کھاتا ہے؟ کوئی بدبخت ہوگا اس کی بات چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب نہ پیو. کوئی مسلمان پیتا ہے؟ کوئی بدبخت ہوگا پیتا ہوگا. مرزا غالب تھے بڑے، یورپ سے آتے تھے ان کے لیے شراب، وسکی، پتہ نہیں کیا کیا. جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو سب بھاگ گئے چھوڑ کے اپنا اپنا گھر. مرزا غالب اپنے گھر ہی میں تھے. مرزا غالب کو جانتے ہو نا؟ ہاں، غالب بہت بڑے شاعر. ان کو انگریز نے کہا کہ ویل، ہر آدمی بھاگ گیا اپنا اپنا گھر چھوڑ کے، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدھا مسلمان ہوں. اس نے کیا کہا میں آدھا مسلمان ہوں. کہا ویل آدھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کہا سر ایسا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا. تو ایسے بھی مسلمان نہ بنو، آدھا تیتر آدھا بٹیر. المہم اللہ تعالیٰ نے کہا مردار نہ کھاؤ. کوئی مسلمان کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. کوئی کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. جب اللہ تعالیٰ، کیوں آپ حلال چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک مت کرو، بدعت مت کرو، اللہ نے کہا کہ شرک مت کرو، شرک مت کرو، بدعت، اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت مت کرو. پھر اس کے بعد ایک مسلمان کیوں شرک کرتا ہے، کیوں بدعت کرتا ہے، کیا ملتا ہے اس کو؟ جبکہ خنزیر کا گوشت کھانے والا، شراب پینے والا، وہ ایسا حرام ہے کہ جان بوجھ کے بھی اگر کھا لے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. تو آدمی کیوں شرک کرتا ہے؟ یہ مسلمان کیوں شرک کرتا ہے؟ اب آپ کہو گے مسلمان بھی شرک کرتا ہے. ہاں، کتنے مسلمان ہیں جو آپ شرک میں ملوث ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معمولی، یہ معمولی بات نہیں ہے. شرک کو لوگوں نے معمولی سمجھا ہوا اور حرام کھانے کو، حرام چیز کو بہت بڑا سمجھا ہوا. لوگوں، اے لوگوں، جس طرح تم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہو، مثال دے کر کے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے لوگوں، یہ میری سیدھی راہ ہے جو نبی لے کر کے آئے ہیں، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کو مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو، نبی کے علاوہ کسی اور کے راستے پر نہ چلو. یہ کیوں نہیں آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ اور جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حجت قائم ہو گئی ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا، نبی آ گئے، اور کلام پاک کے اندر اللہ نے فرما بھی دیا واضح طور پر ان تطیعوہ تہتدوا. اگر اس نبی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، وہی بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی اللہ رسول کا نام بھی لے اور شرک بھی کرے، بدعت بھی کرے، اپنی منمانی بھی کرے. یہ مطلب ہوتا ہے؟ سنو، سب سے بڑی خوبی ایک مسلمان کی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان مشرک نہ ہو. کیا بولو؟ آج معیار ترازو بدل گئے، پیمانے تبدیل ہو گئے. محلے میں کوئی کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیا تو لوگ اس کو پانی کا ایک گلاس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اگر گلیوں میں گزرے تو لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں گھر میں ہیں. کوئی شرابی گزرے تو فوراً اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جناب اپنی بہن بیٹیاں اس کو بیاہیں گے نہیں. لیکن ہم کتنے بڑے بے مروت اور کتنے بڑے ہم بے غیرت ہو گئے کہ آج شرک دندناتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، رب کے توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مردوں کو، زندوں کو، سب کو شریک کر رہے ہیں. اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارا سینہ بھی نہیں احساس کرتا، اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا بدکار، زناکار اور شرابیوں سے بھی بدتر ہے. بھلے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بڑا برباد اور بیکار آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ہے.
عورت پورے محلے کے اندر سخی ہو اور بڑی اخلاق مند ہو، مشہور ہو، لیکن اگر وہ غیر مرد کے ساتھ سو جائے تو اس عورت کے بارے میں محلے والوں کا کیا خیال ہوگا؟ اس کو کوئی کہے گا یہ اچھی عورت ہے؟ اس کو فوراً ثواب کہہ دیا جائے گا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن صرف وہ اپنے شوہر کے بسترے میں غیر مرد کو شریک کر لے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ محلے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، ہزار خوبیوں کے باوجود۔ تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور جو ہے سب کچھ کرتے ہوئے اور جناب علی اللہ کے ساتھ شرک کریں، پھر بھی ہم بڑے بڑے رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا یہاں نہیں نکالے گئے تو اللہ کی جنت میں سے تو نکالے ہی گئے ہو، کبھی بھی اس میں داخل ہو سکتے، یہاں شرافت کے لبادے چل سکتے ہیں، یہاں تم دوسروں کو الو بنا سکتے ہو، رب ذوالجلال کو دھوکہ دے سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اللہ نے ان منافقوں کچھ مشرکوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اے لوگو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے یہ دن اور رات کی آمد بتاتی ہے۔ اور ابھی عزیزم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اتفاق کہہ لیجئے یا اللہ کی مرضی کہہ لیں، ان کے دل میں یہ بات آئی، اس نے بچے نے یہ کلمے کی تلاوت کی قرآن کریم کی، کتنی میرا موضوع ہی بدل دیا اس نے۔ میں نے کہا میں کہاں سے موضوع اٹھاؤں، مکے کا ایک ایک ذرہ مجھے بلا رہا ہے کہ اس موضوع کو منتخب کرو، جہاں سے اٹھاؤ وہی موضوع بنتا ہے۔ پوری تاریخ، پورا اتہاس، پوری ہسٹری اس شہر مقدس کے اندر بکھری پڑی ہے، اوراق ہے سیرت کے، اوراق ہے نبیوں کے۔ ارے اللہ کے توکل کی بات کر لو، صبر و ضبط کی بات کر لو، احتسابوں کی بات کر لو، نبیوں کے رواج و نصیحت کی بات کر لو، حج و زکات اور نماز اور روزے اور کون سے موضوع ہیں پورا اسلام سمٹ کے مکے کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ دیکھیں اس نے ان آیات کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں نے بتایا نا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ بولو نمازی ہو، پرہیزگار۔ ابھی میں نے بتلایا ہے، ہاں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مشرک نہ، وہ بولو مشرک۔ اللہ نے تعریف فرمائی، ان ابراہیم کان امۃ، ان ابراہیم کان، اللہ اکبر، ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، جماعت کو۔ اے اللہ ابراہیم تو تنے تنہا تھے، اکیلے تھے، اے اللہ تو انہیں امت کہہ رہا ہے، ہے سچا۔ اللہ اکبر۔ مجھے عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر حق کہنے والا دنیا کے اندر تنے تنہا ہو اور پورے کے پورے لوگ باطل پر ہوں، جھوٹ پر ہوں، بدعقیدہ ہوں، لیکن اکیلا آدمی ہے، حق پر ہے، تو اس اکیلے ہی کو جماعت کہا جائے گا۔ وہ تنے تنہا جماعت ہے، وہ تنے تنہا۔ یہ ہے رب کا کلام۔ ابراہیم اکیلے تھے، پوری دنیا شرک و کفر میں ڈوبی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ارے ابراہیم تو اپنے آپ میں انجمن تھے، اپنے آپ میں انجمن تھے، ایک جماعت تھے، تنہا تھے ضرور لیکن ایک جماعت۔ اللہ، اکیلے جماعت، اللہ، یہ ہوتا ہے موحد۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کی تعریف کی، قانتاً للہ، اللہ کی طرف جھکنے والے، حنیفاً، تمام باطل اور جھوٹے ایمان اور عقیدے سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنے منہ کو کرنے والے، رخ کو کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَكُ مِنَ اور وہ مشرکوں میں تھے۔ اللہ 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 اللہ، کیا خوبی بیان ہو رہی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ تو بہت بڑے سخی تھے، وہ بہت بڑے نمازی تھے، وہ بہت بڑے پرہیزگار تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کی داڑھیاں بڑی لمبی لمبی تھی، ان کے ٹوپے بڑے بڑے اونچے تھے، ان کے چگے بڑے عظیم و شان تھے، ان کے سر میں اللہ 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 اللہ، کہیں آنکھ اٹھ جائے تو نہ جانے کتنے شہید ہو جائیں۔ تعریف کرنے کی بات آئے تو یوں بھی آدمی کر سکتا ہے،
اللہ اکبر. لیکن میں نے بتلایا انسان کی سب سے بڑی خوبی داڑھی نہیں، موچھ نہیں، ٹوپی نہیں، چگا نہیں، جبا نہیں. تم سے اچھی شکل و صورتوں والے اس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں اور کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. کس کی طرف؟ بولو. تم سے اچھی ٹوپیاں پہنتے ہیں، تم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صورت رکھنے والے، اور ایسے ماڈرن چہرہ دیکھو میک اپ کر کے آتے ہیں ٹیلی ویژنوں پر، لگتا ہے کہ جیسے ابھی انار ٹپک کے گرنے والا ہے. سرخ میک اپ، باقاعدہ میک اپ ہوتے ہیں نا، میک اپ. ہاں، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر میک اپ کرتے ہیں، اور وہ اسٹائل ہیں، وہ اداکاریاں دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے شر پسندوں سے. بولو آمین. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ کہاں ہیں، لیکن ان اللہ، پہلے نبی نے فرمایا تھا لا ينظر الى صوركم ولا لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا. سوکھا ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کا اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہاں، خالق کی تخلیق ہے انجم، تخلیق ہے انجم. گورا کالا مت سوچا کر، گورا کالا مت سوچا کر. تو گورے ہوں یا کالے ہوں سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیونکہ شکلیں وہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں وہی بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو پھر تمہاری شکلوں کو کیوں دیکھنے لگا؟ وہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ولا الی اموالکم، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے بڑے سیٹھ ہو، کتنے بڑے چودھری ہو، کتنے بڑے بادشاہ ہو، کتنے بڑے وڈیرے ہو، کتنے بڑے ہو، تم کتنا کماتے ہو، تم کی تنخواہ کیا ہے، تمہاری کمائی کیا ہے، تمہارے پاس کتنی فیکٹریاں اور کتنی ملیں ہیں تمہارے پاس، تمہارا بینک بیلنس کیا ہے. اللہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے. بل ينظر الى قلوبکم، بل ينظر الى قلوبکم. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پہلے دلوں کو. یہ دل کیسا ہے؟ یہ دل کالا ہے یا گورا ہے؟ اس کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، کفر ہیں، کیا ہیں؟ اس کے اندر ایمان ہے، سنت کی مطابقت ہے، تجلی ہے، روشنی ہے، کیا ہے؟ اللہ اس کو دیکھتا ہے. روشن دل ہوتے ہیں تو پھر ان کا اظہار جسموں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پیر سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن جب دل کالا ہو جائے تو پھر آدمی کا سارا عمل برباد ہے، بیکار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلح صلح الجسد كله، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورے کا پورا خراب ہوگا. الا وهي القلب، وہ جو مضغہ گوشت کا لوتھڑا تمہارے سینے کے اندر ہے، نبی کائنات نے فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. اپنے دلوں کو تبدیل کرو، دلوں کو موحد بناؤ، کا منبع اور سرچشمہ بناؤ، مسکن بناؤ. خانہ کعبہ کی یہ سرزمین مقدس مکہ مکرمہ تمہیں اس کے ذرے، اس کی پہاڑیاں چیخ چیخ کر صدا دیتی ہیں، آواز دیتی ہیں کہ لوگوں اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا، اللہ کے سوا تمہاری کوئی بگڑی بنانے والا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچانے والا کوئی بھی نہیں، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی مخلوق. اللہ ہی تمہیں پناہ. آب زمزم پیتے ہو، کبھی تم نے یاد کیا کہ آب زمزم جو تم آج پی رہے ہو، بوتلوں کی بوتلیں، گلاس کے گلاس چڑھا رہے ہو، یہ کس کی، کہاں سے ملا یہ آب زمزم؟ اللہ اکبر. یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے تنے تنہا اس بے آب و گاہ میدان میں، ان پہاڑیوں کے بیچ میں، بھائی ماجد عباسی مجھے گاڑیوں سے لے کر کے آ رہے تھے پہاڑیوں کے بیچوں سے. میں سوچ رہا تھا یا اللہ پہلی دفعہ اتنا گھوم گھما کے آ رہے ہیں مینا اور یہ پہاڑیوں میں راستے راستے راستے. اور سب کسی نے کہا ہے کہ اہل مکہ ادرا بشعابھا، اہل مکہ ہی مکے کے بارے میں، اس کی گھاٹیوں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہم اجنبی کیا پتا ہوں. یہ مکہ بے آب و گیاہ، نہ پانی نہ کچھ. حضرت ابراہیم نے تنے تنہا چھوڑ دیا. اور اما ہاجرہ نے جاتے جاتے شوہر سے کہا ارے اس تنے تنہا اس میں ایک مشکیزہ پانی اور ایک ٹوکری کھجور دے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں جواب ملا. پھر اور آگے بڑھے، پھر پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. پھر تیسری دفعہ پوچھا، یاد کیا کرنا آئندہ زمزم کا پانی پینا تو دعا کرنا کہ اللہ ہاجرہ پر رحم فرما، ہاجرہ پر رحم فرما. آج ابراہیم کی بدولت اللہ نے یہ ہمیں دولت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر کہ ہاجرہ
हाजिरा ने कहा, तीसरी दफा पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। तब कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है? जरा गौर करना जुमले पर, हदीस के अल्फाज हैं, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि मुझे तुम यहाँ छोड़ के जाओ? इब्राहिम ने कहा, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। अम्मा हाजिरा ने क्या कहा, फिर कोई फिक्र की बात नहीं, अगर अल्लाह ने आपको मुझे छोड़ने का यहाँ हुक्म दिया है, वही अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। तवक्कुल का, सब्र का, इहतिसाब, सब कुछ का यहाँ पर तुम्हें दर्स मिलता है। आप ज़मज़म पीते हैं। और किया कि नहीं किया? बोलो, किया। और यही नहीं किया, बल्कि यहां तक किया कि प्यारे नबी खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे हाजिरा के ऊपर अल्लाह रहम करे, अगर उन्होंने जमजम कह करके मेढे न बांधी होती तो जमजम की नहरें पूरी दुनिया के अंदर बहती। अल्लाह, क्या बात है! तुम्हें मक्का में रहते हुए तौहीद, अल्लाह अकबर, तौहीद का दर्स नहीं मालूम ये लोगों, और यहां भी लोग आकर के शिर्क और खुराफात की बातें करते हैं। चुप है ऐसे लोगों के ऊपर। अरे उन्हें अबू जहल का हशर मालूम होना चाहिए, उन्हें अबू लहब का हशर मालूम होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये अर्ज़ तौहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ लोगों, खुश नसीब हो, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुवहिद बनाए और अल्लाह हमें मुशरिकों में से न बनाए। अल्लाह ने क्या फरमाया कि हनीफन, तमाम दीनों से मुंह मोड़ कर अल्लाह के दीन, लम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिकों में से। अल्लाह। और सुनो, वातैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने इब्राहिम को दुनिया में हसन, अच्छी अच्छी चीजें अता फरमाई। वइन्नहु फिल आखिरति लमिन, हाँ नहीं, उसके आगे वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में अल्लाह की, इब्राहिम अल्लाह की तमाम नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने जो भी नेमतें उन्हें अता फरमाई थी उसका क्या करते थे? आप क्या सोच रहे हैं? चाहते इब्राहिम को बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली थी, बहुत बड़ा महल मिला? अल्लाह, अरे इब्राहिम की जिंदगी को गौर करोगे, सोचोगे तो बाप ने भी जिसका खून थे वो बाप ने भी कहा अपनी इस दावत तौहीद से बाज आ जा, वरना लअरजुमन्नका, मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार के हिलाक करूंगा। आज हम जब पुलिस हमको अपनी गाड़ी में लेके चली, कोर्ट से जब हम उतरे, स्टेशन कोर्ट बॉम्बे से, सुनो, और मुझे वो मनाजिर याद आते थे अल्लाह की कसम। और पुलिस बड़े शिशोपेंच में थी, वो ये सोच रही थी कि ये लंबी लंबी दाढ़ियां और हरी पीली पगड़ियां बांधे हुए बाहर लोग इस बेचारे आदमी का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए शाम के, जब नीचे लेके उतरी और नारे शुरू हो गए नीचे, नारे गौसिया या गौस बना, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। और पुलिस ने मुझे घेरे में लेकर के अपनी गाड़ी में, जो जालियों वाली गाड़ी होती है, उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए बिठाया बेचारे ने। अल्लाह ताला उन्हें उसका बदला अता फरमाए। पुलिस वालों ने बड़ी मदद की। अल्लाह ताला उन्होंने जैसा किया, अल्लाह ताला उनके साथ वैसा करे। और उसके बाद जो पत्थर बरसाना शुरू किया है उन्होंने उस गाड़ी पर, पुलिस ने कहा कि ये आपके लोग हैं, मतलब यानी मुसलमान हैं, वरना हम इनकी रगें ढीली कर देते थे। अभी हिंदू मुस्लिम फसाद होने का डर है, वरना अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, हम इनको सही कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, पुलिस केस बनेगा, मसला हो जाएगा, इसलिए सब्र करें। मुझे बेचारों ने घेर कर अंदर रखा, और ये मुसलमान जिस तरह कुत्ते दौड़ते हैं किसी शिकारी के पीछे, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कसम है, लानत और झूठ बोलने वालों पर, बाइकों पे बैठकर और गालियां माँ बहन बेटियों की, रब्बानी तेरी माँ तेरी बहन तेरा ये। हमने कहा औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुझे यहूद और नसारा, मुझे वो हिंदू बेचारे अच्छे लगे, इन कलमा पढ़ने वाले काफिर मुस्लिम मुशरिक, अल्लाह, इन दाढ़ी वाले और इन पगड़ियों वाले से वो अच्छे लगे। किसकी बात करें? तो आप ये न सोचे कि इब्राहिम को कोई बहुत बड़ा महल मिला था, बाप भी पत्थर मार के हिलाक करने की बात। ये जो मीठे मीठे बने फिर रहे हो, जरा तौहीद की बात करो, तौहीद की बात करो, और उस वक्त पामर्दी की बात करो, तब देखें कितना दम है और कितना खम है तुम्हारे अंदर। बहुत लोग लच्छे लच्छेदार बातें करते हैं, बहुत लोग तड़पते हैं और कहते हैं कि हमको तो कोई नहीं कुछ कहता है। तुम्हें कहेगा कौन? बेगैरत, तुझे क्या कोई कहेगा?
توحید کی تو بات کر تو، شرک کے خلاف اپنی زبانوں کو پھر دیکھ تیرے بیٹھے لوگ بڑے میٹنگ کوششیں کرتے ہیں، نے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی، تم نے چھوڑ دی، منہج کس کو؟ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پڑھ کر کے بااخلاق کوئی مکے میں تھا؟ پوری دنیا میں ہے؟ ان سے پڑھ کر کے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں کیوں مارے گئے؟ کیا نہیں بد زبان کہتا ہے وہ خود بد زبان، مزاج ہوتا ہے مشرک کا، کیا سوچتا یہ مزاج ہے مشرک کا کہ مذہب پر جب اس کے دھرم اس کے عقیدتی کے اوپر موحد جب تکلیف ہوتی ہے اور اس کا دیکھ جواب، اس کو جواب نہیں دے پاتا، وہ جواب ہے ہی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب گالیاں ہیں، پتھر ہے۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ آج اللہ کا یہ شکر ہے کہ معراج ربانی تجھے یہ آج منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ دیکھ 2500 سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے، ادھر دائیں پیچھے گالیاں پتھر، اور پولیس ان کو ہٹا رہی ہے، مطلب تھوڑا دور دور تھے، گالیاں دے رہے ہیں مسلمانوں کا۔ ہم نے کہا اگر یہ ہمیں چھوڑ دیں تو یہ تو ختم کر دیں گے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے ان کو کیا ہم نے کہا تھا، ہم نے کیا کہا؟ خیر چھوڑیں لمبی چوڑی باتیں، وہ اس کی ضرورت نہیں، جھوٹ بول بول کر عدالتوں کو، وہاں کی منسٹروں کو سب کو، پورے ہندوستان کو انہوں نے فرمائے، انہوں نے جھوٹ بول کر سب کو گمراہ کیا، عدالت کورٹ تک کو گمراہ کیا۔ اللہ کی مرضی ہی یہی تھی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ دن دیکھنا تھے، مجھے یہ مناظر بھی دیکھنا، مجھے وہاں تک پہنچنا تھا جہاں ایک دم آخری مرحلہ، وہاں جب پہنچا تو وہاں بہت سارے بیچارے ہندو لوگ تھے، بیچارے ہندو بھائی لوگ نا، سارا یہاں کے بعد کچھ بھی نہیں، یہاں کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سب ختم۔ ہم نے کہا یار میں پاپ ووپ کر کے نہیں آیا، ایک بولتا کتنا مرڈر کیا آپ نے؟ میں نے کہا یار میں مرڈر کرنے والا آدمی نہیں ہوں بھائی، میں دھرم گرو آدمی ہوں، لوگوں کو دین کی باتیں اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ بولے دیکھو اب آپ دین کی بات بتا رہے ہو، دھرم کی بات بتا رہے ہو، لوگوں کو اچھا بنا رہے ہو، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آپ جیل میں آ گئے؟ ایسے ہی لوگوں کو اپن اڑاتے، تو وہ بولتے لوگوں کو ہم لوگ شریفوں کو رہنے یہ ہے، تو دیکھیں آپ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پہ بیچارے۔ بہرحال وہ ایک الگ دنیا ہے، یہ بھی دیکھنا نصیب تھا، الحمدللہ اللہ نے دکھایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرما لے تو یہ سب آسان۔ تمام بھائیوں کو جزائے خیر کے لیے دعا کی، دامے نے بامبے میں بیچاری جماعت نے بڑی محنتیں کی، ان سب کو جزائے خیر۔ ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب سلفی اہل حدیث بامبے، اللہ ان کے اخوان کو سب کو دے، بڑی محنتیں جدوجہد کی، ابھی مرحلے ہیں، اللہ سب لوگوں کو ہماری طرف سے اچھا عطا فرمائے، بھائیوں دولت سے جیسے بھی نپٹے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے عطا فرمائے۔ مکہ کی بیٹھ کر ہم ان کے لیے پوری دنیا میں سب کو تکلیف تھی، بیچارے موحدین کو، میرے لیے محبتیں، سب کی محبتوں کو قبول کروٹ کروٹ جنت نصیب کے والدین کے اوپر ہیں فرمائے، میرے پاس تو سوائے دعا ہے، بطور تو کچھ بھی میں نہیں دے سکتا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر یا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم کوئی محل اور کوٹھی کے مالک نہیں تھے بیچارے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں جو بھی اللہ نے وہ شکر ادا کرنے والے تھے، اجتبیناہ، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں منتخب کر لیا، وہداہ
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی۔ کس کی ہدایت؟ ہاں کی صراط، اور یہ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس اس کے علاوہ اور کوئی صراط مستقیم بولو۔ اللہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے انہیں دنیا میں اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ ابراہیم آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں، صالحین اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب ہم بھی آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم کے ملت کی پیروی، آپ بھی ابراہیم کے نقشے قدم پہ چلیں، ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ حنیفاً، وہ ابراہیم، پھر اللہ فرما رہا تھا تمام ادیان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف منہ رخ کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، پھر فرما رہا ہے کہ اور وہ مشرکوں میں سے۔ اللہ کیا تعریف ہے، کیا تعریف ہے، کیا تعریف ہے۔ اگر آج آپ کسی سے کہہ دیں، آپ سے کوئی پوچھا آپ کون ہے؟ بھائی میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں، بھائی میں مشرک نہیں ہوں، فوراً تیور چڑھا لے گا، تو آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی سوال کرے گا، پھر آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ در پردہ نہیں، کھلم کھلا مشرک ہے، لیکن آپ سے ایسا سینہ زوری سے بات کرے گا جیسے ابھی جبریل امین سے ہاتھ ملا کے آیا۔ لیکن یہ منہج ہے، یہی سب سے کہا کرو کہ ہاں میں مشرک نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن وہ کہے جو شرک نہ کرے، وہ نہ ہنسے تو سوپ ہنسے، چھلنی کیوں ہنسے جس میں 72 شیر، کہے وہ جو واقعی مشرک نہ، اور جب بیمار یہ کہے میں بیمار نہیں ہوں تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ اس طرح سے یہ بتلانا تھی تفصیلات میں بہرحال، لیکن اتنی بات مجھے آپ کو بتلانا تھی ابراہیم کے تعلق سے کہ یہ ہے منہج اور یہ ہے طریقہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ کے نبی چلتے تھے، کیا مشاکل ان کی تاریخ کو پڑھو، سب معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا احتساب فرمائے اور آنے بہترین بنانے کی، اللہ کے نعمتوں کے پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ ہمارے لیے اس آنے والے سال کو مبارک بنا دے، آنے والے سال کو ہم سب کے لیے بخششوں والا، نجات والا سال بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکتوں والا سال بنا دے، ہماری آل اولاد کی ہدایت والا سال بنا دے۔ اے اللہ خود ہماری بھی ہدایت کا اور صراط مستقیم پہ چلنے والا سال بنا دے مولا۔ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرما مولا۔ اے اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ تمام دنیا کے میں امن و سکون عطا فرما مولا، اور تمام دنیا والوں کو امن و راحت عطا فرما مولا۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا ہو، اے اللہ سنتوں کا بول بالا ہو، اللہ بدعتوں کا بدعتوں کا منہ کالا ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اللہم زلزل اقدامهم وكسر شملهم وفرق جمعهم یا رب العالمین۔ اللہم انا نجعلهم ونعوذ بك، اللہم انا نحورهم ونعوذ بك، اللہم انا نجعلهم ونعوذ بك من، امین یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا دین کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری بیوی بچوں فردوس میں جگہ عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ دین اور زندہ رکھ، اور جب یہ اے اللہ کلمہ توحید پر خاتمہ ہو، توحید پر خاتمہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔